بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احسن خان. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. السلام علیکم پاکستان اور پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ جمعہ مبارک بھی. کیا ہی بات ہے. احسن آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی اور اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں واپس اس چیز کی آج نشاندہی کرنا چاہوں گی جو ہم نے پہلے دن بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ڈے ویورز ہم آن ایئر آئے تھے تو ہم نے ایک تو یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی کہ ہم طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بات ہوئی. ہمارا بہت زیادہ فوکس آج کل کی دنیا میں صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ بچے پڑھ جائیں. بڑی اچھی بات ہے, بچوں کو پڑھنا چاہیے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے پڑھے لکھے جاہل نہیں بنانا کہ ان کو سلام کرنے کی تمیز نہیں ہے. کمرے میں انٹر ہوتے ہی ہم جب چھوٹے ہوتے تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی تھی کہ بلند آواز میں السلام علیکم کہنا ہے, اور اگر کوئی آپ کو سلام پہلے کہے تو فوراً آپ نے وعلیکم سلام کہنا ہے. یہ تو بڑے بیسک لیول کی چیزیں ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت کرنا, اگر آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا جائے تو دوسرے کا شکریہ ادا کرنا, چاہے وہ آپ کے اماں ابا کیوں نہ ہو. لیکن یہ بیسک چیزیں ختم کیا ہوتی چلی جا رہی ہے, ختم ہو گئی ہیں. کمرے کے اندر کوئی بڑا انٹر ہوتا ہے, بچے کہیں صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کرسی کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی بڑا کمرے میں آ رہا ہے, ان کے لیے کھڑے ہو کے سیٹ خالی کرنے کے بجائے سلام تک نہیں کیا جاتا. اور اس میں آلموسٹ سب کے بچے شامل ہیں. آج کل تو یہ ایک عجیب سی یا ایک عجوبہ ہوتا ہے اگر کسی کا بچہ آ کے سلام کر دے, تمیز سے مل لے, اور سب کہتے ہیں واہ آپ کا بچہ تو اتنا تمیزدار ہے. یا کسی کے آنے پر کرسی چھوڑ دے, کسی بڑے کے آنے پر لوگ حیران ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں انڈرسٹوڈ بات ہوتی تھی. ایک معمول کبھی ہم بچوں کی تعریف نہیں کرتے تھے. ہمیں تو کبھی نہیں کسی نے یہ کہا کہ آپ کے بچے بڑے تمیزدار ہیں کہ جی انہوں نے سلام کیا. اب ہمارے بچے اگر سلام کر دیتے ہیں یا تمیز سے پیش آتے ہیں یا نظر جھکا کے بات کرتے ہیں تو بڑی داد دی جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی انوکھی چیز ہے. یہ انوکھی چیز نہیں ہونی چاہیے ویورز. تربیت تعلیم سے زیادہ میری نظر میں اہمیت رکھتی ہے. مے بی آئی ایم رانگ اینڈ مے بی سم پیپل ول ڈس ایگری ود می, لیکن اگر آپ کو اس دنیا میں زندگی جینے کی تمیز ہی نہیں ہے, اگر آپ لوگوں سے گستاخی کر رہے ہیں, آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, کام کی کیپیسٹی میں بھی دیکھیں, جب آپ تمیز اور ادب گھر سے سیکھتے ہیں تو پھر آپ دفتروں میں اپنے سینئر سے بھی طریقے سے پیش آتے ہیں, جونیئرز کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنل نہ ہو اور اپنی باقی چیزیں نہ کرے, لیکن زندگی جینے کے بھی کچھ ویورز اصول ہیں. پیار سے بات کرنا, ملنسار ہونا, مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے, ایک پازیٹیو عمل ہے. تو ہمارے اندر تو اب اتنا ایٹیٹیوڈ اور اتنا گھمنڈ اور اتنا ایروگنس آ گیا ہے کہ سلام کرنا ہم اپنی عزت سے ایک کمتر عمل سمجھتے ہیں, اپنی توہین سمجھتے ہیں. جبکہ آپ جب کسی کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور وہ آپ کو واپس سلامتی کی دعا دیتا ہے, اور اگر آپ سلامتی کی دعا دیتے ہیں وہ نہ بھی آپ کو وعلیکم سلام کرے تو آپ کو فرشتے وعلیکم سلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ سب چیزیں درج ہو رہی ہیں نا ایسے. اور جگن یہ آپ دیکھیں کہ ایمپتھی کو اب آج کل کے نئے زمانے میں بہت ویلیو دی جا رہی ہے, اور ہمارے دین میں ایمپتھی سب سے پہلے سکھائی گئی. یعنی کہ اگر آپ ایمپتھیٹک ہیومن ہیں تو آپ ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اور آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ 12 طرح کی مختلف انٹیلیجنس ہیں, ناٹ جسٹ کہ آپ کسی ایک ناٹ آئی کیو یا کسی آپ ایک سبجیکٹ میں بہت آگے تو آپ کو انٹیلیجنٹ مانا گیا, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی انٹیلیجنٹ, بٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کو سب سے زیادہ پریورٹی ملتی ہے. میں آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں جگن, تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں صرف انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نہیں کہا گیا. آپ دیکھیے جنگیں جب ہوا کرتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا کرتے تھے کہ کوئی چرند پرند اس میں زخمی نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, یہاں تک کہ بوڑھے بزرگ عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کی جائے, ان کو الگ کر دیا جائے. درخت جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے ان کو نہ کاٹا جائے, یہاں تک کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ زخمی ہو. جانور, آپ اگر فتح مکہ کا جو واقعہ اس میں ایک جو کتیا تھی جو اس نے بچے دے رکھے تھے, یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے, اور وہ وہاں سے دستہ گزرا تھا مسلمانوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پہ کھڑا کیا کہ اس کے بچے اور اس کو یہاں سے ہٹاؤ, نہیں کوئی تکلیف نہ ہو, تم الگ راستے سے گزر جاؤ. تو آپ دیکھیے کہ گویا ہم تو آج
इंसानियत तो छोड़िए, हम जानवरों के साथ, चरिंद परिंद के साथ, हैवानात नबातात के साथ जो हम सलूक करते हैं वो किस कदर बुरा है। तो इसलिए कितना ज़रूरी है ये सीखना। बिल्कुल सही है सर। और देखें आजकल लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, जुल्म सितम, कत्लो गारत, मतलब फसाद, सारा फोकस इसी चीज़ पे होता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओ। तो भाई अगर वायरल होना भी है तो रब की नज़रों में वायरल होना है या इस दुनिया में वायरल होना है आपने, जहाँ पे ना तो आपको किसी ने, मतलब लोग आपको शायद फॉलो करें, शायद आपसे बड़े 2 लम्हे के लिए इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन आपने अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है या दुनिया और आखिरत अपनी बर्बाद करनी है, तबाह करनी है। हमारा फर्ज बनता है व्यूअर्स कि सबसे पहले हम खुद अच्छे रोल मॉडल बने। हम खुद नहीं बॉदर करते कि अपने अमाल सीधे करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। हमारा टोटल फोकस ये होता है हम दूसरे की इस्लाह करें, अपनी ज़ात को ठीक करें, अपने घर के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, गार्ड करें। घर के अंदर एंटर हो तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव अमल है कि घर के अंदर एंटर होते हुए कोई सामने हो या ना हो, बुलंद आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहें। क्या आपकी इज्जत कम हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, छोटी छोटी बातें होती हैं बहुत और अच्छी ये बात। हम जानते हैं। और ये हमें सिर्फ ज़रूरी है, रिमाइंड करना है। रिमाइंड करना कराना इनको बहुत ज़रूरी है। और तरबियत जो है इस्लाम अगर आपके दीन में आ जाए तो आपके तमाम जो बिखरे हुए मामलात हैं वो सिमट कर एक जगह आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आज नहीं तो कल अगर सब्र करें, दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में कायम करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें तो मामलात बेहतर होते हैं। हमारी यशफीन और उनकी टीम ने